الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في موضع آخر لا تنالوا البر حتى تنفقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتح أبواب الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان و کرم ہے جس نے ہمیں اس بابرکت مہینے کی انتہا تک پہنچایا۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں طاقت دی، جس نے ہمیں ہر سانس کے ساتھ مغفرت دی، جس نے ہمیں رحمت اور نعمتوں کے ساتھ نوازا، اور درود پاک کو اس ذات کریم پر جو کہ اس دنیا کے اندر رحمت کا سبب بن کر آئے۔ محترم بزرگوں دوستوں، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ پچھلے ایک مہینے سے ہم جس برکت اور نعمت اور مغفرت کے اندر جھوم رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اپنی بھوک کو، اپنے پیاس کو برداشت کیا۔ اور یہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی قرآن میں اس چیز کا تذکرہ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے لوگوں، آپ پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ ہم نے روزے رکھے، اس روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ ہم نے اس پورے مہینے کے اندر آپ نے اور ہم نے محسوس کیا کہ اس کا فائدہ یہ ہے لعلکم تتقون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک روزے کی برکت سے آپ کو متقی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمارے روزے رکھنے کی وجہ سے، اللہ نے ہمیں ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں متقی بنا دیا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اس کو کہتے ہیں جو کہ گناہوں سے اور فحش چیزوں سے بچ جائے، اس کو متقی کہا ہے۔ ہم اس پورے مہینے کی وقت کو، اس پورے مہینے کے لمحات کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس مہینے کے اندر ہر وہ مسلمان
جو پورے سال مسجد کی طرف رخ نہیں کرتا تھا، اس مہینے کی برکت سے اس مسجد کے اندر آنا شروع ہو جاتا۔ ایک وہ مسلمان جو پورے سال گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، لیکن اس مہینے کی برکت سے، اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی راہ راست پر لا دیتے ہیں۔ وہ شخص بھی مسجد کے اندر آنے لگتا ہے، مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، بھری بھری سی لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس روزے کی برکت سے اللہ نے ہمیں تراویح جیسی توفیق عطا فرمائی کہ ہم 20 رکعتیں کھڑے ہو کر ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پورا قرآن پاک سنا، ہم نے پورے قرآن پاک کا پورے قرآن پاک کا اعادہ کیا، ہم نے پورے قرآن پاک کی تلاوت کی، اپنے امام سے ہم نے اس کو سنا، ہم نے پورے رمضان اللہ کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ اللہ نے اسی رمضان میں ہمیں شب قدر جیسی تو رات میں عنایت کی، جس کے اندر ہم نے اللہ سے اپنی مغفرت کو طلب کیا۔ یہ تمام نشانیاں اس بات کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل کو گناہوں سے اور ہمارے دل کو ان تمام چیزوں سے پاک کر دیا جس سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک میں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی کہ ہم نے اللہ کے سامنے مانگنا شروع کیا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے لیلۃ القدر جیسی نعمت سے بھی نوازا، اور اسی پر بس نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل انعام ہمیں کچھ روز کے بعد ملے۔ وہ انعام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے اعلان پوچھتے ہیں اس شخص کی کیا مزدوری ہونا چاہیے جس نے پورے مہینے کے لیے روزہ رکھا، جس نے میرے لیے تراویح پڑھی، جس نے میرے لیے سحری میں اٹھا، اس شخص کی، اس مزدور کی کیا اجرت ہونا چاہیے؟ فرشتے فرماتے ہیں یہ چیز، اس شخص کی اجرت تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ اچھے سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے میرے لیے اپنی نیند کو خراب کی، میرے لیے دن بھر بھوکا پیاسا رہا، سخت گرمی کے موسم میں بھی، پیاس کی شدت کے اندر بھی اس نے صرف میری وجہ سے، میرے تقوی کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے تمام چیزوں سے دور رہا۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اس روزے کے بدلے میں اس کو وہ خوشی عطا کروں گا کہ آج میں اس روزے کے بدلے خود اپنے آپ کو اس کے سپرد کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عید کا دن آپ کو میں نے عطا کیا۔ آج پورے مہینے آپ نے میرے لیے بھوکے پیاسے رہے، آؤ میں آپ کو آج میری طرف سے دعوت دیں۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت عامہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پورے مہینے تم نے میرے لیے بھوکے رہے، آؤ آج کے دن میری نعمت سے لطف اندوز ہو۔ پورے مہینے میرے لیے تم نے عبادت کی، آؤ آج میرے سامنے آ رہے ہو تو اچھے کپڑے پہن کر آنا، نئے کپڑے پہن کر آنا، خوشبو لگا کر آنا، دن میں کچھ میٹھا کھا کر آنا، اور یہاں سے جب جانا تو شیر خورما اور گھر کے اندر رونقوں کی نعمتوں کے، اللہ کی نعمتوں کی رونقیں دیں۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ماحول ہمارے سامنے دکھے گا، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہوں گی، ہم اپنے ایک دوسرے کے بھائیوں کے گلے لگیں گے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، لیکن اسی سما میں، اسی لطف اندوزی میں، اسی خوشی کے موقع پر، اسی عید کے موقع پر ذرا ہم اپنے آس پاس بھی نظر ڈالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک گھر ایسا بھی ہے جس کے گھر میں آج بھی بنانے کے لیے کچھ نہیں۔
اسی عید کے موقع پر جب ہم آس پاس ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ایک باپ ہے جو اپنے بچوں سے نظریں جھکائے ہوئے ہے، کیونکہ آج پورے محلے نے، پورے شہر نے نئے کپڑے پہنے ہیں، اس کے پاس وہ چیز نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو وہ چیز دے سکے، نئے کپڑے دلا سکے۔ ایک کسی یتیم کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے آنکھوں سے اشکبار ہو کر لوگوں کو سجا دھجا دیکھ رہا ہے، لوگوں کے نئے کپڑوں کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کی خوشی کو دیکھ رہا ہے، اور وہی اپنے آپ میں یہ افسوس کر رہا ہے، یہ اپنے اشکیں جھکا دیتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی کوئی ہوتا کہ جس کی وجہ سے میں بھی آج خوشی کر دشا۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگوں یہ خوشی جو دی ہے، یہ دعوت جو میں نے دی ہے، یہ عید کی دعوت میری طرف سے دعوت ہے، اور میری دعوت میں میں کسی کو غمگین نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں دعوت دے رہا ہوں، جب آپ کسی کو دعوت میں بلاتے ہیں، آپ اپنے بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اندر ہم جتنا اچھا ہو سکے ہم اس کے سامنے پیش کریں۔ تو آج میری طرف سے دعوت ہے تو بھلا کوئی مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے آپ کی جان کو، آپ کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اس لیے یہ نہ جان آپ کی ہے نہ یہ مال آپ کا ہے۔ یہ جو روزہ رکھا تھا یہ بھی اس جان کے اوپر جو تم نے مشقت دی تھی یہ بھی میرے لیے کی تھی۔ اب یہ جو مال ہے، یہ جو دعوت آپ اڑا رہے ہو، یہ جو دعوت آپ کھا رہے ہو، یہ بھی میری طرف سے آپ کو دعوت ہے، لہٰذا میرے مال کے اندر سے اس شخص کی بھی دعوت کی جائے گی جو کہ یتیم ہے، اس شخص کی بھی دعوت کی جائے گی جو کہ فقیر ہے، اس شخص کی بھی دعوت کی جائے گی جو کہ مسکین ہے۔ تو لہٰذا تمہارے اوپر عید کی نماز سے پہلے ایک اور چیز فرض کر رہا ہوں، جس کے لیے آپ اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کہ جس کا نام اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہم نے آپ کے روزوں کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو کمی بیشی ہو گئی ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر کو فرض کیا۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر یہ ہے تاکہ تم اس صدقہ فطر کے ذریعے اپنے روزوں کی کمیوں کو پورا کر سکو گے۔ اس صدقہ فطر کے ذریعے اپنے کوتاہیوں کو بھر سکو گے، اور دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ اس مسکین کے گھر کی ایک روٹی بن سکے گی، اس مسکین کے گھر کا بھی اس شخص کو بھی عید کے اندر خوشی ملے گی جس کے گھر پہ کچھ نہیں تھا۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہم نے رمضان میں زکاتیں بھی ادا کی، ہم نے جسمانی عبادت بھی کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے روحانی عبادت بھی کی، لیلۃ القدر میں ہم نے اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے روح کو صاف کیا۔ اب ہماری مالی عبادت کی بھی ضرورت ہے کہ ہم صدقہ فطر کو رمضان عید کی نماز سے پہلے نکالیں۔ صدقہ فطر کتنا نکالا جاتا ہے؟ گجرات میں کتنا کا ہے؟ 70 روپے۔ تو صدقہ فطر 70 روپے، یہ ہماری عام سوچ ہے کہ صدقہ فطر کس سے نکالیں گے؟ گیہوں سے، نصف سا۔ کیوں؟ سب سے آسان کام وہی۔ اگر ہم کسی کو اگر ہم دعوت کریں گے تو کہاں دعوت کریں گے؟ اگر ہماری کسی کی دعوت کرنی ہو تو ہم کہاں دعوت کریں گے؟ جہاں 100 روپے والا کھانا ملتا ہے، جہاں 60 روپے والا کھانا ملتا ہے، یا جہاں 250 والا کھانا ملتا ہے۔ آپ اپنی فیملی کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جہاں اچھا کھانا ملتا ہے۔ تو صدقہ فطر صرف گیہوں کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا۔ صدقہ فطر کیوں واجب کیا؟ صدقہ فطر اس لیے واجب کیا تاکہ ہم جس طریقے سے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اس غریب کے گھر بھی خوشیاں آئیں جس کے گھر پر کوئی پرسان حال نہیں، جو یتیم ہے، جو فقیر ہے، جو مسکین ہے،
کیا ہمارے 70 روپے سے اس کے گھر کے کپڑے بن گئے ہیں؟ جبکہ ہمارے کپڑے 800 کے 1000 کے بنے. کیا ہمارے 70 روپے سے اس کے جوتے آ جائیں گے؟ کیا ہمارے 70 روپے سے اس کے گھر کے اندر کھانا بن جائے گا؟ نہیں دوستو. 70 روپے یہ ہمارے ذہن کے اندر ایک عجیب وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جب صدقہ فطر کا نام لیا جائے تو ہمیں صرف نصف سا آدھا 1.25 کلو گیہوں نکالنا ہے بس کام. جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ کو صدقہ فطر گیہوں کے ذریعے، جو کے ذریعے، کھجور کے ذریعے، بادام کے ذریعے، کشمش کے ذریعے، جس چیز کے اللہ نے آپ کی استطاعت دی ہے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا نکالنا چاہیے. یہ تو سب سے ادنا درجہ ہے کہ ہم صرف 70 روپے نکالیں. یعنی ہمارے خود کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم فرض کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، تو اس وقت شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ 70 روپے نکال کر گیہوں سے اپنی زکات، اپنے صدقہ فطر کو نکالیں. اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، تو اللہ نے جب دعوت دی ہے تو ہم اپنے مسکین کو، اپنے پڑوسیوں کو بھی ہم اچھے ہوٹل کے اندر کھانا کھلوائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم صدقہ فطر نکالیں تو جو کے ذریعے نکالیں جس کا ریٹ 100 روپے. ہمیں چاہیے کہ ہم کھجور کے ذریعے صدقہ فطر نکالیں جس کا ریٹ 3 کلو کا 500 روپے ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم کشمش کے ذریعے نکالیں جس کا ریٹ 750 روپے ہو، جس کا ریٹ 1010 روپے ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم بادام کے ذریعے نکالیں. جب اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم جس طریقے سے اپنی دعوت کے لیے سوچتے ہیں، تو یہ عید اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے. ہم اللہ کی دعوت میں بھی بھرپور حصہ لیں، کیونکہ یہ مال بھی اللہ کا ہے، یہ جان بھی اللہ کی ہے. اللہ نے جب دیا ہے تو ہم دوسروں کو بھی اسی حساب سے دیں. آج کے اس موقع پر ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بقیہ رمضان بھی اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو روزے کی جو برکت ہونی چاہیے، اللہ ہمیں وہ برکت نصیب فرمائے. ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو دعوت ہے، یہ جو صدقہ فطر اللہ نے جو ہمیں فرض کیا ہے، اس صدقہ فطر کو اس کے مقصد کے حساب سے نکالیں گے، نہ کہ صرف اس چیز کو لیے نکالیں گے کہ ہمارا صرف فرض ادا ہو جائے. ہم اس کے اندر کوالٹی پیدا کریں گے. ہم اس لیے نکالیں گے تاکہ اس شخص کے اندر، اس کے گھر کے اندر کوئی خوشیاں آئیں جس کے گھر کے اندر کوئی چولہا نہیں جل سکتا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے ہمیں ہمارے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے مال کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو آج وقف ترمیمی بورڈ کا جو بل آیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی لڑائی کے اندر ہمیں اپنا حصہ عطا فرمائے. کیونکہ جس طریقے سے مال کو خرچ کرنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یہ مال جب اللہ کا ہے تو اس مال کے اوپر اگر کوئی قبضہ کرتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر اس کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ کرنا، اپنے وقف کی زمینوں کو اپنے اندر میں رکھنا، اپنے وقف کی زمینوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں دونوں چیزوں کا حکم دیا. جہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تب مال خرچ کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے، اللہ زکات کا حکم اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ کے زکات کے مال کو پاک کر دیا جائے، اور صدقے کا حکم اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ کے مال کی حفاظت کی جائے. اس حفاظت کے پہلو سے ہمیں اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ جب کوئی اور ہمارے مال کی طرف اگر نظر اٹھاتا ہے تو ہم اس کی نظروں کو ہم چیریں گے. اگر کوئی ہمارے مال کی طرف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ہم اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.